السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دلی گلاب۔ میں ہوں عامر شہزاد۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پنجاب کے نئے پراپرٹی ٹیکس قوانین 2025 کے بارے میں، جو بیسیکلی 2025 میں نافذ العمل ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ نیا ٹیکس نظام منصفانہ ہے؟ اور کیا یہ چھوٹے گھروں کے لیے ریلیف ہے یا بڑے گھروں کے لیے بوجھ؟ تو یہ ویڈیو آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ دوستو، پنجاب حکومت نے 2025 میں کیپٹل ویلیو بیس پراپرٹی ٹیکس کا نظام متعارف کروایا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت پراپرٹی ٹیکس کا تخمینہ کرائے کی بنیاد پر نہیں بلکہ جائیداد کی کیپٹل ویلیو پر مبنی ہوگا۔ اب پراپرٹی مالکان کی ظاہر کردہ قیمت کو ٹیکس وصولی کے لیے قبول کیا جائے گا۔ اس نئے نظام کے تحت پراپرٹی ٹیکس کا تعین پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو یعنی ڈی سی ریٹ کے تحت مقرر ہوگی۔ دراصل کیپٹل ویلیو بیس پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹے اور بڑے گھروں پر ٹیکس کی شرح مساوی نہیں، بلکہ اس قانون کے تحت یہ جائیداد کی مارکیٹ ویلیو سائز، لوکیشن اور استعمال یعنی رہائشی یا کمرشل پر منحصر ہوتی ہے۔ دوستو، اس قانون کے تحت 50 لاکھ سے کم مالیت کے گھروں میں ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، جس سے چھوٹے گھر مالکان کو ریلیف ملا ہے۔ مگر کیا یہ استثناء سب کے لیے کافی ہے؟ بڑے گھروں کے جو مالکان ہیں، ان مالکان کے لیے کیپٹل ویلیو بیس پراپرٹی ٹیکس سسٹم کے تحت ٹیکس کا نیا نظام کچھ پہلو میں تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن کچھ پہلو میں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو فائدہ مند پہلو ہیں ان میں ایک تو مالکان کو اپنی جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کا پیشگی علم ہوتا ہے کہ اس پر کتنا ٹیکس لاگو ہوگا، اور کرائے کی پیچیدہ تشخیص سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسرا، مالکان اپنی پراپرٹی کی ویلیو خود ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور یہ ویلیو حقیقت کے قریب ہوتی ہے اور حکام اسے بغیر چیک کیے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ پھر آن لائن اور سہل ذرائع سے ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ ٹیکس کا ایک ایزی وے مطلب ایک دے دیا گیا ہے جس سے آپ آن لائن ٹیکس ادا کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے وقت کی بچت بھی ہو سکتی ہے اور رشوت و تاخیر سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ جو اس کے نقصان دہ پہلو ہیں ان میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ویلیو زیادہ ٹیکس ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں جو رعایت یا آمدنی میں چھوٹ وہ محدود ہو سکتی ہے۔ پھر ٹیکس کے بوجھ کی وجہ سے بعض مالکان کو جائیداد بیچنے یا کرایہ بڑھانے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ اگر پراپرٹی استعمال نہیں ہو رہی یا آمدنی نہیں دے رہی تب بھی مالکان کو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، جو بوجھ بن سکتا ہے۔ ایک تو اس میں مالکان کے لیے برڈن ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ان کی پراپرٹی رینٹ پر نہیں ہے، نہیں ہائر ہو رہی، اور اس پہ ان پہ ایک برڈن ہے، لیکن ٹیکس انہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری سائڈ پہ جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، غریب لوگ، ان پہ بھی برڈن یہ ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے ٹیکس کو کیلکولیٹ کیسے کریں، اس کا حساب کیسے لگائیں، تو آپ ڈی سی ریٹ کو دیکھیں۔ محکمہ ایکسائز کی ویب سائٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں یا کسی ماہر سے، کسی ایکسپرٹ سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس کس طرح کیلکولیٹ کیا جائے۔ یہاں پر میں ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی جائیداد لاہور میں ہے اور اس کا رقبہ 1 کنال ہے، یعنی کہ 500 گز، یا پھر کہہ سکتے ہیں 4500 مربع فٹ ہے، اور ڈی سی ریٹ مثال کے طور پہ گلبرگ یا ڈیفینس جیسا علاقہ ہے، اور مثال کے طور پہ 6000 روپے فی مربع فٹ اس کا ڈی سی ریٹ ہے، تو فرض کیا ہم نے جو ٹیکس ریٹ وہ 0.1% سالانہ وہ ہم فرض کر لیتے ہیں، تو پراپرٹی ویلیو ہم کیلکولیٹ کس طرح کریں گے کہ یہ پراپرٹی ویلیو ہم جو ڈی سی ریٹ تھا 6000 ملٹیپلائی ہم کریں گے مربع فٹ کے ساتھ، فٹ 500 جو مربع فٹ تھا یا 500 گز، تو یہ ہم جب کیلکولیٹ کریں گے تو ہماری ٹوٹل ویلیو اس کی آئے گی، پراپرٹی ویلیو 2,70,00,000، اور اس 2,70,00,000 پہ ہم 0.1% جو ہم نے زیوم کیا تھا ٹیکس ریٹ، اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سالانہ ہمارا ٹیکس 27,000 روپیز یہ بنتا ہے۔ تو یہ ایگزامپل آپ کے سمجھنے کے لیے تھی کہ آپ تاکہ ایزیلی اپنی پراپرٹی کا ٹیکس کیلکولیٹ کر سکیں۔ پھر دوستو، پراپرٹی ٹیکس کے اس نئے قانون کے تحت لوگوں کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو نوٹسز
ملے ہیں تو فوراً اس پہ اس کا جواب دیں، ورنہ آپ کو بھی بھاری جرمانہ آپ پہ عائد ہو سکتا ہے اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ٹیکس کی شفافیت کو بڑھائے گا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑے گھروں کے لیے ناانصافی ہے۔ تو اس میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس میں۔ دوستو پھر حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ نظام ٹیکس چوری کو روکنے میں مددگار ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا لوگ واقعی پراپرٹی کی حقیقی ویلیو رپورٹ کریں گے؟ ناظرین، کیپٹل ویلیو بیسڈ پراپرٹی ٹیکس سسٹم یا ڈی سی ریٹ کے تحت پراپرٹی ٹیکس میں اگر کوئی شخص قوانین کی خلاف ورزی کرے گا یا بروقت ٹیکس ادا نہیں کرے گا تو 1% سے 10% تک اضافی رقم بطور جرمانہ سرچارج لاگو ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ لیٹ پیمنٹ چارجز بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ اور اگر جان بوجھ کر جائیداد کی مالکیت، اگر کوئی گھر کا مالک کم شو کرے گا تو اسے اسسمنٹ نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے اور اصل ٹیکس کا دگنا یا اس سے زیادہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کیا یہ نیا نظام واقعی ٹیکس چوری کو کم کر سکے گا یا پراپرٹی مالکان نئے طریقے تلاش کریں گے؟ یہ سوال ابھی بھی باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن پسند آئی ہے کہ پنجاب میں نئے پراپرٹی ٹیکس کا جو مکمل جائزہ میں نے پیش کیا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔